تعلیم روزگار کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، تعلیم روزگار کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ دوستو یہ کال ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب ایک مشہور اسلامک اسکالر ہیں اور ان کا تعلق انڈیا سے ہے۔ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں اسلام، امن اور سیلف ہیلپ کے موضوعات پہ۔ آج جو ان کی کتاب میرے ہاتھ لگی ہے اس کا نام ہے راز حیات۔ اس کا موضوع سیلف ہیلپ ہے اور اس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے قصوں کی شکل میں بڑی سبق آموز کہانیاں یا سبق آموز یا سادہ الفاظ میں کہہ لیں کہ بہت ہی اچھے سبق قلم بند کیے ہیں جو زندگی میں مدد دے سکتے ہیں۔ تو آج جو اقتباس میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں اس کا موضوع ہے تعلیم کی اہمیت۔ تو پہلے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ تعلیم صرف روزگار کا سرٹیفکیٹ نہیں، اس کا اصل مقصد قوم کے افراد کو باشعور بنانا ہے۔ افراد کو باشعور بنانا ملت کی تعمیر کی راہ میں پہلا قدم ہے۔ ملت کا سفر جب بھی شروع ہوگا یہیں سے شروع ہوگا، اس کے سوا کسی اور مقام سے ملت کا سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ باشعور بنانا کیا ہے؟ باشعور بنانا یہ ہے کہ ملت کے افراد ماضی اور حال کو ایک دوسرے سے جوڑ سکیں، وہ زندگی کے مسائل کو کائنات کے ابدی نقشے میں رکھ کر دیکھ سکیں، وہ جانیں کہ وہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، وہ اس راز سے واقف ہوں کہ وہ اپنے ارادے کو خدا کے ارادے سے ہم آہنگ کر کے ہی اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ باشعور انسان ہی حقیقی معنوں میں انسان ہے، جو باشعور نہیں وہ انسان بھی نہیں۔ باشعور آدمی اپنے اور دوسرے کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کی کون سی رائے جانبدارانہ رائے ہے اور کون سی غیر جانبدارانہ۔ جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہاں کون سی کارروائی رد عمل کی کارروائی ہے اور کون سی مثبت کارروائی۔ وہ شر کو خیر سے جدا کر کے اور باطل کو الگ کر کے حق کو پہچانتا ہے۔ ایک آنکھ وہ ہے جو آدمی کی پیشانی پر ہوتی ہے۔ تعلیم آدمی کو ذہنی آنکھ عطا کرتی ہے۔ عام آنکھ آدمی کو ظاہری چیزیں دیکھنے میں مدد کرتی ہے، جبکہ تعلیم کی آنکھ آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ معنوی چیزوں کو دیکھ سکے۔ جس طرح ایک کسان بیج کو درخت بناتا ہے، اسی طرح تعلیم گاہ کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو فکری حیثیت سے اس قابل بنائے کہ وہ ارتقاء حیات کے سفر کو مکمل کر سکے۔ تعلیم آدمی کو ملازمت دیتی ہے، مگر یہ تعلیم کا ثانوی فائدہ ہے۔ تعلیم کا اصل پہلو یہ ہے کہ وہ آدمی کو زندگی کی سائنس بتائے، وہ آدمی کو حقیقی معنوں میں آدمی بنا دے۔ دوستو اس چھوٹے سے اقتباس میں، جس میں ٹوٹل 3 پیراگراف ہیں، مولانا صاحب نے اس بحث کو صحیح معنوں میں ختم کر دیا ہے کہ تعلیم اور روزگار کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ دیکھیں، جس نے روزگار کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے وہ جا کے کاروبار کرے۔ ایک اچھی پروفیشنل ڈگری لیتے لیتے آپ کے 10-12 لاکھ روپے اور 4-5 سال کا وقت صرف ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صرف روزگار کے لیے ہی تعلیم حاصل کرنی ہے تو جائیں آپ اس سرمایے اور اس وقت کے ساتھ آپ کاروبار شروع کریں۔ دنیا بھری پڑی ہے ان پڑھ تاجروں سے، جائیں، آپ کو بھی اللہ رزق دے گا۔ تعلیم کا اصل اور پہلا مقصد یہی ہونا چاہیے، انسان اپنے کردار کی نشو و نما کر سکے۔ تو اس موضوع پہ میرا صرف یہی کہنا ہے کہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اگر مطمع نظر روزگار ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ تعلیم نہ حاصل کریں۔ اگر آپ اس کائنات کو جاننا چاہتے ہیں، اس کائنات میں اپنے وجود کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی منشا، مشیت ازدی کو پہچاننا چاہتے ہیں تو پھر تعلیم آپ کے لیے ہے، وگرنہ تعلیم سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں۔ آج میری شارٹ ویڈیو میں بس اتنا ہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔